یہ 1909 کی بات ہے۔ کوکا کولا کمپنی کے خلاف امریکی حکومت نے مقدمہ قائم کیا اور چاہا کہ عدالتی طور پر اس کو مجبور کرے کہ وہ اس کے اجزاء کا اعلان کرے۔ کمپنی نے مقدمہ کی پیروی کی یہاں تک کہ وہ جیت گئی۔ اس کے وکیلوں نے یہ ثابت کیا کہ شناختی معیار اسٹینڈرڈ آف آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے کوکا کولا کے فارمولا کا راز میں رہنا ضروری ہے۔ یہ راز ہی کمپنی کی کامیابی کی کنجی ہے۔ کوکا کولا کے اجزاء 1886 میں جان ایس پیمبرٹن نے دریافت کیے تھے۔ اس وقت سے آج تک اس کا فارمولا ایک راز ہے جس کو صرف کمپنی کے چند ڈائریکٹر جانتے ہیں۔ کوکا کولا کے کارخانے ساری دنیا میں ہیں، مگر اس کا اصل جزء آج بھی صرف امریکہ میں تیار کیا جاتا ہے تاکہ اس کا راز باقی رہے۔ اس سے پہلے یہ راز صرف چند دماغوں میں تھا جسے بعد میں بھول جانے کے خطرات کو مد نظر رکھ کر کاغذ پر لکھ کر بینک میں لاک کر دیا گیا۔ اس لاکر کو صرف کمپنی کے ڈائریکٹر ہی کھول سکتے ہیں۔ اپنے اس راز کی کمپنی کو بعض اوقات قیمت بھی چکانی پڑی۔ ہندوستان میں کوکا کولا کے کئی کارخانے تھے۔ وہ ہندوستان کا سب سے مقبول مشروب تھا۔ 1977 میں جنتا حکومت نے چاہا کہ اس کو نیشنلائز کرے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کو اپنا فارمولا ہندوستانی حکومت کو بتانا پڑتا۔ کمپنی نے اپنا فارمولا راز میں رکھنے کی یہ قیمت ادا کی کہ یک لخت ہندوستان میں اپنا بزنس ہی ختم کر دیا، مگر اپنا فارمولا ہندوستانی حکومت کو بتانے پر راضی نہیں ہوئی۔ کئی بار کمپنی کو اپنی بقا کے لیے حکومتوں کے آگے جھکنا بھی پڑا، جیسا کہ 1954 میں مراکو میں یہ افواہ اڑ گئی کہ کوکا کولا میں خنزیر کے خون کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہاں کافی شور ہوا اور مسلمانوں نے کوکا کولا پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کمپنی والوں نے سلطان مراکو کے صاحبزادے کو آمادہ کیا۔ انہوں نے مجمع عام میں لوگوں کے سامنے کوکا کولا پی کے اس کی تردید کی۔ اس طرح یہ افواہ ختم ہوئی۔ امریکہ میں پروسیس کی ہوئی شکر جتنی تیار ہوتی ہے اس کا 10% صرف کوکا کولا کمپنی خریدتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کوکا کولا میں کافین کا ایک جزء ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک بے حد تلخ چیز ہے۔ اس کی تلخی کو گھٹانے کے لیے اس میں سب سے زیادہ جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ چینی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوکا کولا کی آج تک اتنی بوتلیں تیار ہوئی ہیں کہ اگر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جائے تو یہ فاصلہ زمین سے چاند جتنا بنتا ہے۔